بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ باصفحہ۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 26۔ آپ نے تسبیح خانے کے کسی بھی روحانی اجتماعی عمل میں شرکت کی جس سے آپ کے دکھ ٹلے ہوں اور مرادیں پوری ہوئی ہوں، لکھ کر عبقری کو بھیجیں۔ یہ لڑکی بیمار ہے، اسے طلاق دے دو۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ جب میں میٹرک میں تھی تو میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات شروع ہوئے۔ مجھے وقفے سے دورے پڑتے تھے۔ بہت روحانی علاج کروایا لیکن وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی، مگر کچھ عرصے بعد پھر طبیعت خراب ہونے لگ جاتی۔ اس بیماری کے سبب میری شادی میں بھی تاخیر ہو رہی تھی۔ چند ہفتوں میں گھر اجڑ گیا۔ اللہ اللہ کر کے میری شادی ہوئی، لیکن شادی کے بعد بھی دوسرے تیسرے دن میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ روز روز کے دوروں سے تنگ آ کر سسرالی یہ کہنے لگے کہ اس پر آسیب یا جناتی اثرات ہیں۔ بالآخر شادی کے صرف 2.5 ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ اس مختصر عرصے میں میرا گھر اجڑنے پر والدین کی پریشانیاں مزید بڑھ گئیں۔ دوسری شادی اور لاعلاج مرض۔ 2 سال بعد دوبارہ شادی ہوئی۔ الحمدللہ میرے سسرال والے بہت اچھے اور شوہر بھی بہت شریف اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے 3 بیٹیوں سے بھی نوازا۔ دوسری شادی کے بعد بھی 3 یا 4 بار طبیعت خراب ہوئی۔ دوبارہ روحانی علاج شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری چیک اپ بھی کروایا۔ انہوں نے مرگی کا مرض تشخیص کیا۔ کچھ عرصہ ادویات کھانے کے باوجود بھی فرق نہیں پڑا۔ قرآنی آیات سے مستقل شفا یاب۔ اس دوران ایک جاننے والی خاتون نے ایک عمل بتایا۔ 50 گرام لونگ پر سورہ عادیات 41 بار 7 دن تک پڑھیں اور سورہ فلق 313 بار پانی پر دم کر کے اس پانی کے ساتھ 3 لونگ روزانہ کھا لیں۔ تاہم کچھ عرصہ مسلسل پانی اور لونگ کا عمل کرتی رہی۔ اب تقریباً 4 سال سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، الحمدللہ۔ رب کریم کے فضل سے اب قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت بھی کرتی ہوں، عبقری کے وظائف بھی کرتی ہوں۔ یہ زندگی سے پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ ان اعمال کے بغیر دن کا آغاز ممکن ہی نہیں، ان سے دلی سکون ملتا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ زندگی میں جو رکاوٹیں اور تکالیف درپیش آتی ہیں، یہ اعمال سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسم اعظم کی دم شدہ عبقری کالی کڑوی شفا۔ کالے جادو کی وجہ سے اگر آپ لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر، امراض قلب، شوگر، کینسر، ہیپاٹائٹس، جگر، سفلی جادو کی وجہ سے ہڈیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے بے حد مفید۔ ستاروں کی گردش سے خوشحالی اور بربادی۔ کیا آپ کو ستاروں کی گردش نے تباہ کر دیا ہے؟ تو آئیے کلام الہی کی برکت سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیے۔ ہر ماہ شائع ہونے والے وظائف مقررہ اوقات میں پڑھیے۔ عمل کا طریقہ: اپریل، شوال، ذیقعد۔ درج ذیل ذائچے میں کے مخصوص دن، اوقات اور وظائف لکھے گئے ہیں۔ مقررہ ساعتوں یعنی اوقات میں اپنے برج کے نیچے لکھی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں۔ جس دن صدقہ لکھا گیا ہے صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو ٹلوا دیتا ہے۔ اگر بوجہ مجبوری کسی دن عمل رہ جائے تو اگلے دن اسی وقت میں قضا کر لیں۔ قائرین: بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے، لیکن اسے برسانے کے لیے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بندوں تک رزق پہنچانے کا ذمہ خاص فرشتوں کے سپرد ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، مگر موسمی اثرات اور آنکھوں سے نہ نظر آنے والے جراثیم اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ شفا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن دوائیوں کے ذریعے علاج کرنا لازم قرار دیا گیا۔ فصل پکنے کے پیچھے امر الہی پنہاں ہے، لیکن جب تک سورج کی تپش نہ پڑے فصل تیار نہیں ہوتی۔ لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ
جب تک چاند کی روشنی صحیح طرح سے نہ پڑے پھل بے ذائقہ اور پھیکے رہتے ہیں۔ بحری جہاز اگرچہ سمندری لہروں کے طوفان کی زد میں آ کر ڈوبتے ہیں، لیکن ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق چاند کی کشش سمندر کی موجوں میں مد و جزر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے سورج اور چاند کی تاثیر کو تو مان لیا، لیکن باقی ستاروں یعنی زہرہ، مریخ، مشتری، زحل اور عطارد وغیرہ کی تاثیر کو نہ جانا، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ان ستاروں کا کیا مقصد ہے۔ آیا کہ ہماری زندگی کے عروج و زوال، مایوسی، خوشی، ناکامی، کامیابی، لا علاج روگ، حادثات، مالی بحران کے پیچھے یہی ستارے اثر انداز ہیں، یا صرف آسمان کی زینت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ 7 اپریل دن منگل، وظیفہ یا مقدموں۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے کیفیت کا اثر ستارے کی گردش پر ہوتا ہے، سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر۔ وظیفہ اس مبارک ساعت کے درمیان پڑھیں، صبح 6:15 تا 10:15۔ ستاروں کی چال اور ساعتوں کے مطابق ہر برج کے نیچے وظیفہ پڑھنے کی تعداد لکھی گئی ہے۔ برج حمل 15 مرتبہ، ثور 13 مرتبہ، جوزہ 43 مرتبہ، سرطان 17 مرتبہ، اسد 23 مرتبہ، سنبلہ 27 مرتبہ، میزان 41 مرتبہ، عقرب 33 مرتبہ، قوس 11 مرتبہ، جدی 23 مرتبہ، دلو 35 مرتبہ، حوت 21 مرتبہ۔ 12 اپریل دن اتوار، یا من تواضع کل شیء۔ ہاتھ دعا کی طرح پھیلا کر وظیفہ پڑھنا ہے جس کیفیت میں، اور دوپہر 12 تا 3:10۔ اور حمل نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، ثور 33 مرتبہ، جوزہ 21 مرتبہ، سرطان 31 مرتبہ، اسد 35 مرتبہ، سنبلہ 40 مرتبہ، میزان 19 مرتبہ، عقرب 15 مرتبہ، قوس 3 مرتبہ، جدی 37 مرتبہ، دلو 41 مرتبہ، حوت 29 مرتبہ۔ 18 اپریل ہفتہ یا بدوہو۔ کیفیت شہادت کی انگلی کو دیکھ کر، مبارک ساعت شام 4:30 تا 7:15۔ برج حمل 13 مرتبہ، ثور 25 مرتبہ، جوزہ 19 مرتبہ، سرطان 15 مرتبہ، اسد 7 مرتبہ، سنبلہ 31 مرتبہ، میزان 27 مرتبہ، عقرب 45 مرتبہ، قوس 11 مرتبہ، جدی 19 مرتبہ، دلو 27 مرتبہ، حوت 19 مرتبہ۔ 24 اپریل دن جمعہ، وظیفہ یا ذا الجود والسخاء۔ کیفیت پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، مبارک ساعت رات 7:35 تا 9:35۔ برج حمل 11 مرتبہ، ثور 15 مرتبہ، جوزہ 19 مرتبہ، سرطان 13 مرتبہ، اسد 21 مرتبہ، سنبلہ 25 مرتبہ، میزان 10 مرتبہ، عقرب 17 مرتبہ، قوس 23 مرتبہ، جدی 29 مرتبہ، دلو 33 مرتبہ، حوت 16 مرتبہ۔ 29 اپریل دن بدھ۔ دن میں اتنے روپے کا صدقہ کر دیں۔ برج حمل 21 روپے، ثور 27 روپے، جوزہ 9 روپے، سرطان 15 روپے، اسد 33 روپے، سنبلہ 43 روپے، میزان 19 روپے، عقرب 23 روپے، قوس 37 روپے، جدی 41 روپے، دلو 11 روپے، حوت 45 روپے۔ مکمل حوالہ جات جاننے کے لیے ابھی فیس بک پیج پر وزٹ کریں۔ اگر آپ کے رزق پر بندش لگ چکی ہے، گھر میں فاقے ہیں، اس کا زبردست اور 100% حل چاہتے ہیں تو 9 اپریل تسبیح خانے کے عمل میں شامل ہوں۔ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔